نحمده ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ذکرullah، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَذِكْرُ اللَّهِ أَنِيسِي، یعنی ذکر الہی میرا دوست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اللہ کی یاد کو اپنا دوست کہا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی بھی تاکید کی کہ ذکر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کہتے کسے ہیں؟ کسی چیز کو محفوظ کر لینا، یاد رکھنا۔ ذکر اللہ کی یاد، اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر میرا دوست ہے، میرا انیس ہے، میرا غمخوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مصیبت میں ہوتے، آزمائش میں ہوتے، کوئی پریشانی آتی، تو آپ فوراً اپنا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے لیے اس وقت ضروری خیال کرتے۔ اللہ کی یاد سے یہاں پہ دوستی کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اپنا ذکر جو ہے کرنے کا حکم دیا۔ چند ایک آیات آپ کے سامنے بھی رکھتی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، تضرعا وخفیہ، عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کی ایک کیفیت بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا ذکر پسند ہے، کہ تضرعا وخفیہ، عاجزی سے اور گڑ گڑاتے ہوئے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب۔ اہل ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی ہے قرآن آیات میں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت، یہاں پہ الفاظ جو ہے صرف مغفرت کے نہیں استعمال کیے گئے بلکہ بڑی مغفرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اجر کا وعدہ ہے، بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدوں میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے۔ اور دوسری سائڈ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر سے جو غافل رہتے ہیں ان کے نقصان کا بھی ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جس نے ایسا کیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو اگر ہم سوسائٹی میں، دنیا میں اپنے گھروں کی روٹین اور یہ سب چیزیں دیکھیں تو ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں اور ہمارے گھر کی روٹین اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ جب کبھی قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، کسی قرآنی محفل میں جانے کا تذکرہ آتا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں کہ فلاں فلاں کام پڑے ہیں، میرا وقت نہیں ہوتا، بچے ہیں مجھے ان کو دیکھنا ہے، شوہر ہیں انہیں دیکھنا ہے، گھر کے کام ہیں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، میں کیسے آ جا سکتی ہوں قرآن کلاس لینے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا واضح طور پہ تذکرہ کیا کہ تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے، اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، کھڑے بیٹھے کروٹ پر لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ یعنی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جب فارغ ہیں اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور جو نماز پڑھنے کے بعد بھی چاہے نماز پہ بیٹھا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، وہ جب تک وہاں سے اٹھ نہیں جاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، فرشتے اس کے لیے، ان کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ضرور کچھ وقت ہمیں جائے نماز پہ گزارنا چاہیے۔ نماز کے بعد کچھ ذکر اذکار کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی، جس میں حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ ذکر کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاحب عقل، صاحب ہوش قرار دیا ہے۔ جیسے کہ آیات میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں بے شک نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں موسٹلی ہم کسے یاد کرتے ہیں؟ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ہاتھوں سے ہونے والا کام ہوتا ہے، جیسے کچن کے کام ہے، یا سبزی بنا رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں، یا پھر رات میں بیڈ پہ لیٹے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم یا تو اپنے پاسٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر مستقبل کے غم لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے ہمیں مزید غمزدہ کرنے کا، اور ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، نا امید بھی ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہمارے وسوسے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ضرور بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں یا ہم نے زیادتیاں کی، ہم وہ تو نہیں سوچتے، جو ہمارے ساتھ ہوئی ہمیں اس پہ وہ دکھ آتا ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے جو ہم، اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کے ساتھ کہاں کہاں زیادتی ہوئی، اور ہم بتانے کے لیے تیار ہوں گے، مظلوم بن جائیں گے فوراً سے، لیکن جہاں ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ ہمیں بول جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچ کے مزید پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ڈپریشن میں جانے کا جو آپ کہہ لیں کہ پہلا راستہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو ان چیزوں سے باہر آنے کے لیے بہتر راستہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ چلتے پھرتے، کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں پر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میری یاد کے لیے ذکر کرو، یعنی نماز جو ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور نماز تو ویسے بھی مسلمان مومن کی معراج کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ملاقات ہوتی ہے ہماری، اگر ہم اس کے ترجمے کو سمجھ کر، اس کی تجوید پہ فوکس کر کے پڑھیں، اور اس شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں میرے اوپر ہیں، اور اس شعور کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آپ محسوس کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گئی ہوں، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گری ہوئی ہوں، کمزور، اپنے آپ کو عاجز، کمزور، ناقص اس وقت سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو عظیم، بڑا سمجھا جائے، تو ایک عجیب ہی کیفیت ہمارے جسم پر، ہمارے دل پر، ہمارے روح پر اثر انداز ہوگی۔ تو ایسی نمازیں جو ہیں وہی فائدہ بھی دیتی ہیں، وہی پھر برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہیں۔ تو اپنی نمازوں کو بھی بہتر کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کریں اور اس کا بہترین اجر دیں۔ اور یہ اچھا پیریڈ ہے ہمارے پاس ہر طرح کی نیکی کرنے کا اور نیکیوں کو مزید خوبصورت بنانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ نہ کروں تمہارے اعمال میں بہتر کیا ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے ستھرا کیا ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند کیا ہے، اور جو مال و زر کے خرچ سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں کو مارو، یعنی ان کو ملو، ان کی گردنیں کاٹو یا وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، مراد اس سے جہاد ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا۔ یعنی یہاں پہ اس حدیث میں اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان سب سے بہتر ہے، جو اوپر پوائنٹس بتائے کہ تمہارے اعمال میں بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے اچھا ہے، ستھرا ہے، درجات میں بلند ہے، مال و زر کے خرچ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے کہ ہم اعلیٰ درجے کی نیکیاں جمع کر لیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، جہاں ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اخلاص کے اوپر ہے، جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اس کا اجر نیکی کا اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے،
سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم تصور کریں کہ اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن ایک طرح سے ہم اکٹھے بھی ہیں۔ ایک محفل سجی ہے ہماری، جہاں ہم سب بیٹھے ہیں، ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو ان کے لیے کیا بشارت دی گئی کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ آپ تصور کریں، آپ کے اوپر فرشتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برس رہی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ یقیناً اوپر فرشتوں سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تم دنیا کو چھوڑو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ عروہ بن زبیر کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، جو کہ شاید ہمارے لیے یقین کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو کہ ایسے ایسے لوگ بھی موجود رہے۔ ان کی ٹانگ پر شدید قسم کا زخم ہوا، درد ہوئی، اور آخرکار طبیب نے اس کا یہی نتیجہ نکالا کہ ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ بیماری پھیلتی جائے گی، اور اس درد سے نجات بھی ممکن ہے جب اس ٹانگ کو کاٹ دیا جائے۔ تو اس پر پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جب ٹانگ کاٹی جائے گی، ظاہری بات ہے اس کی تکلیف ہوگی، اور آج کل تو جیسے جدید آلے اور ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، تب تو ایسا بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ کہا ڈاکٹرز نے کہ کوئی نشہ آور دوا جو ہے وہ پلا دی جائے، تاکہ درد نہ ہو اور محسوس نہ ہو جب ٹانگ کاٹی جائے۔ اس پر عروہ بن زبیر نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی اس طرح کاٹا جائے کہ مجھے درد نہ ہو، یعنی درد ہوگا تو زیادہ ثواب ملے گا، اور نشہ آور دوا نہ پلائی جائے، یعنی یہ بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ نشہ آور دوا جو ہے وہ میرے جسم میں جائے۔ اور جب سرجن جو ہے وہ ٹانگ کاٹنے لگے تو کچھ اور لوگوں کو بھی بلا لیا تھا کہ جب ساری باتیں تکلیف ہوگی تو ان سے برداشت نہ ہو سکے تو انہیں پکڑا جا سکے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ان سب کو بھیج دیں، میرے لیے میری فکر نہ کریں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور ڈاکٹرز نے جب کینچی کے ساتھ ان کا ماंس کاٹا، پھر آری چلا کر ان کی ہڈی کو الگ کیا، تو دوسری طرف حضرت عروہ بن زبیر جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ذکر میں مصروف رہے۔ انہوں نے درد جو ہے وہ تکلیف اس طرح سے محسوس نہ ہوئی کہ وہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ تو یہ اتنا، یعنی کہ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں مگن ہو جائیں، یعنی ہمیں ارد گرد کی تکلیف جو ہے وہ محسوس ہی نہ ہو۔ اللہ کی یاد جو ہے وہ انسان کے زخموں پر جیسے پھاہا رکھتی ہے، اس طرح سے ہو۔ زندگی کے تپتے صحرا میں یہ یاد انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کائنات میں جو بھی دیکھیں اس کا تذکرہ جو ہے وہ دوسروں سے کریں، جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد مل جائے۔ یعنی غور و فکر والی زندگی، آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو وہیں سے اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آپ کے زبان سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان ہو جائے۔ خوبصورت چیز دیکھیں تو سبحان اللہ، اور آپ فوراً سے اس کے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم کیا ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں ہی مگن ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس لیے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے یا غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم قدرتی مناظر دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، ہمارے دل کو بھاتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کو تر و تازگی ملتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بس وہاں کی یاد کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کچھ پکس کیپچر کر لیتے ہیں، ان سینس کو محفوظ کر لیتے ہیں اپنے کیمروں میں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ وہاں پر اگرچہ دل میں شاید ہم میں سے 5 لوگ کھڑے ہیں تو ایک بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا، لیکن ذکر نہیں کیا جاتا، تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی یاد یہ ہے کہ پھر اس کا تذکرہ کیا جائے، ذکر کیا جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ جاگر ہو، اور سب کے زبان سے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا ہوں۔ تو یہ اصل میں صحیح حق ہے ذکر کا، کہ ہم ایک کسی بھی لمحے ہم بھولیں نہ۔ اگر ہم دنیا کو دیکھنے نکلے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولیں۔ اور قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اور ہم بے چین ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو راستہ ہے سکون کی طرف آنے کا، اطمینان کا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی باتیں اور کس کی ہو سکتی ہیں۔
تو اس لیے جب بھی پریشان ہو، غم میں مبتلا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ کو لگے آپ تنہا رہ گئے، سچے دل سے اللہ کی یاد شروع کر دیں۔ شروع میں شاید آپ کو اس کا نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ کو مطمئن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کو ایک اطمینان اور سکون جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور ذکر اس وقت پائیدار ہوتا ہے جب ہم اسے روٹین بنا لیں، یہ نہیں کسی دن ہمیں جوش میں آئے، ہم اس دن ہم نے نوافل بھی ادا کیے، تسبیحات بھی پڑھ لیں، ذکر اذکار کیا، لیکن پھر ہم بھول گئے، سارا دن ہم نے اگلے دن یاد ہی نہ کیا۔ تو وہ ذکر پائیدار ہے جس میں ہماری روٹین بن جائے، ہم روزانہ یاد کریں اللہ تعالیٰ کو، صبح کے وقت صبح کے اذکار کریں، شام کے وقت شام کے اذکار ہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اختتام پر الحمدللہ کہیں، سواری پر بیٹھیں بسم اللہ کہیں، اور سواری پر چڑھنے کی دعا پڑھیں۔ یعنی ہر موقع کی دعائیں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں سکھائی، یہاں تک کہ ہم واش روم میں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو وہاں کی دعائیں موجود ہیں۔ ہم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھیں، سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، سو کر اٹھنے کی دعا ہے۔ یعنی ہر لمحے کی جگہ اگر ہم دعائیں ہی اپنا لیں، ہم سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا ہو۔ تو یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا کانشیس ہو کے اپنے دن کو اپنے روٹین کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پیئے، بیٹھ کے پیئے، 3 سانس میں پیئے، اینڈ پہ الحمدللہ کہیں، تو آپ دیکھیں کتنی نیکیاں مل گئی ایک پانی پینے پہ۔ تو اسی طرح سے باقی امور ہیں، آپ کسی سے مل رہے ہیں تو اچھے انداز میں السلام علیکم بولے، ہائے ہاؤ کی بجائے، فون پہ ہیں تو السلام علیکم سے بات کا آغاز کریں، اختتام السلام علیکم سے بولیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ پھر فائدہ دیں گی، دوسرے بھی آپ سے اچھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ انہیں بھی آپ سے ایک موٹیویشن ملے گی، اور ان کی زندگی میں بھی یہ چیز آئے گی۔ جب میں نے نیا نیا دین سیکھنا شروع کیا اور میں اس سائڈ پہ آئی تو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا اپنے دینی ساتھیوں کے ساتھ، جس میں میری سینئر میرے ساتھ ہیں۔ تو انہیں اچانک اسی طرح سے ٹکر ہو گئی میری اور ان کی نا، تو میں نے ان کے پاؤں پہ اچانک سے پاؤں آ گیا، تو ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے مجھے اتنے اچھے لگے اور مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ انہوں نے فوراً سے کہا حسبی اللہ، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمیں پین ہو اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کے کلمات ہمارے منہ سے نکل جائیں، جبکہ فوراً ہماری چیخ یا ہائے اس طرح سے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور وہ میں نے ایک طرح سے میرے ذہن پہ وہ بات ٹک گئی، اور پھر دین سیکھتے رہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، علمی مجالس میں آنا جانا ہوا، تو اب الحمدللہ اب خود بخود یہی الفاظ عطا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کوشش کرنی پڑتی ہے، دین کو سیکھنا پڑتا ہے، اور علماء کی صحبت اختیار کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنائیں گے تو آپ کے ساتھ والوں کو بھی آپ سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو مومن وہی ہوتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اور مسلمان کی تعریف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم نے دیکھنا کہ ہماری ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی، ہماری زبان سے کلمات کچھ جملے ہم ایسے تو نہیں ادا کرتے جو دوسروں کو تکلیف دیں۔ اچھی بات بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ ہاتھوں سے تکلیف سے کیا مراد ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ہاتھوں کے ذریعے سے دوسروں کو پہنچاتے ہیں، نقصان کسی کا کر دیتے ہیں۔ بظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اندر ہمارے کھوٹ ہے۔ تو ان چیزوں سے، نفاق سے، منافقت سے باہر آنا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مزہ بھی آئے گا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہماری روح پہ بھی ہوگا، ہماری روح تر و تازہ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ہم جسم کی جیسے غذا کے لیے کانشیس ہے، آپ کو پتہ ہے دن میں 3 وقت کھانا بن رہا ہے، اس کے علاوہ چائے بن رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کے اپنے اپنے گھروں کی ایک الگ الگ روٹین ہے، جس میں عصر کے بعد کچھ کھانا ہوگا یا پھر فجر کے بعد کچھ لینا ہوگا، یعنی مختلف سب کی روٹینز ہیں۔ ہم اس حوالے سے بہت کانشیس ہے کہ بھی ہمیں زندہ رہنے کے لیے اچھا کھانا پینا ہے، اور پھر صحت اچھی بنانی ہے، اور پھر خوبصورتی کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن ہم روح کی غذا کے حوالے سے بالکل بھی کانشیس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس چل ہی رہے نا، روح ہے تو بس زندہ ہے، جب روح نکل جائے گی تو بس مر جائیں گے، لیکن اس روح کی حالت کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور نہیں کیا۔
تو روح کی غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ ایک گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل پر جو ہے وہ سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اور اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ دبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو سیاہ دلوں پہ بھی نیکی کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ اور اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس دل کا زنگ کیسے اتارا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ تو یہ جو دل ہیں ان کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے جسمانی طور پر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم فوراً تصور کرنے لگتے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ بچے گا یا نہیں، تو ہمارا روحانی طور پہ بھی تو روح کو اٹیک، ہمارے دل کو اٹیک ہوتا رہتا ہے، لیکن اس حوالے سے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ تو دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، دل کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور ہم ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلا سیشن ہم دل کی بیماریوں پہ رکھ لیتے ہیں، کم از کم ہمیں پتہ تو ہو ہمارے دل کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے روح کے حوالے سے بھی اتنا ہی کانشیس رہے اور روح کو بھی غذا پہنچائیں، اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل کے دو ٹکڑے ہیں، ایک میں شیطان رہتا ہے اور ایک میں فرشتہ رہتا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو پھر فرشتے اس دل کو چھوڑ جاتے ہیں اور پورے دل پر جو ہے وہ شیطان دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں تو پھر اس دل میں شیطان نہیں رہتا، وہ بھاگ جاتا ہے اور یوں پورا دل جو ہے وہ روحانی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر فرشتے جو ہے بھی نیکی کی باتیں بھی الہام کرتے ہیں۔ پھر انسان کا دل مطمئن بھی رہتا ہے، پھر وہ دوسروں کی بھلائیوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، دل میں وہ بغض، کینہ، حسد یہ چیزیں نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اپنے روح کے حوالے سے انشاءاللہ کانشیس رہنا، روح کی غذا ذکر اللہ، اس حوالے سے خصوصاً اپنے روٹین کے اندر لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ آپ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آپ روٹی بنا رہے ہیں، آپ بجائے یہ سوچنے کہ فلانے میں سب کیا کیا اور اسکول میں کیا ہو گیا، گھر میں کیا ہو گیا، میری ساس نے کیا کہہ دیا، فلاں نے کیا کہہ دیا، اس کے بجائے آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبی اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ سب اذکار کریں۔ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ان کلمات کے حوالے سے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پر 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے پر صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہ پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وحدانیت کی بات جب ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے توحید کے حوالے سے بھی کانشیس رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کلمات کے بارے میں بتا دیا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات کو کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور پھر صبح و شام کے اذکار میں آتا ہے کہ جو صبح میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے رات بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شام میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے دن بھر کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہ نہ ہو، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ایسے گناہوں کو۔ لیکن جس نے ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، تہمت لگائی، چوری کی، ایسے گناہ ہیں تو ان کا ازالہ کرنا پڑے گا، پھر ہی ان گناہوں سے معافی ملے گی۔ پھر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی بہت فضیلت ہے، اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، پریشانیاں مسائل ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے لیے کافی ہے، میں اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی انہی کلمات سے ملتی جلتی ہے، تو ہمیں ان کلمات کا سہارا لینا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، یعنی جن چیزوں تک پہنچتی ہے ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز مجھے یہ 4 کلمات کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں سورج کی روشنی کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کتنی چیزیں اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن سب سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے مجھے۔ اور اسی طرح سے اور بہت سے کلمات ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کلمات کثرت سے پڑھے جائیں۔ آیت کریمہ کا ذکر کر سکتے ہیں آپ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور استغفار کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر جایا کرتے تھے۔ تو ہم تو ان کی امتی ہیں، وہ ہمارے پیغمبر تھے، ان کے گناہ بھی ایسے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو بھی معاف کر رکھا تھا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ اور ہم تو سارا دن کئی بار اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں کثرت کے ساتھ۔ اور استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ استغفار کے ذریعے سے ہم اپنی تمام دعائیں بھی قبول کروا سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہم استغفار کریں گے۔ اور پھر دوشیب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم نے دوشیب پہ سیشن بھی لیا، اگر آپ نے سیشن نہیں لیا تو چینل پہ موجود ہے، وہاں سے جا کر سن سکتے ہیں، جس میں ہم نے صحیح دوشیب کو دیکھا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور پھر ان کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے جانا۔ تو چلتے پھرتے آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، آپ اس درود کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جنہیں انشاءاللہ تعالی ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے روٹین میں لے کر آنا ہے، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جب بھی ہماری زبان فارغ ہے، ہم اکیلے میں ہیں، تو ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اور شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اکیلے انسان کو جو ہے نا وہ شیطان بہت آسانی سے اچک لیتا ہے، اور سب سے پہلا وار جو شیطان کا ہوتا ہے وہ وسوسہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک وسوسہ ڈالتا ہے، اگر ہم اس وسوسے پہ سوچنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک پوری مووی ہمارے سامنے چل پڑتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی تھا ایسے ہی تھا ایسے ہی تھا، اور وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ہمارا دشمن ہے، اسے ہمیں اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، اور اس سے دور بھاگنا چاہیے۔ اگر ہمیں دنیاوی اعتبار سے کسی دشمن کے حوالے سے پتہ چل جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، ایک مجلس میں ہم اکٹھے بیٹھیں، قریب قریب بیٹھیں، ہم ذرا دور رہیں گے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کا چیلنج ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں شیطان کا ساتھی نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے۔ جی بالکل، بغیر وضو کے بھی ہم درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، ہم ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کے لیے درود شریف کا ہونا فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم باقاعدہ وضو کر کے اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ ہمیں بھی سکون ہوگا، اور ادب جو ہے وہ بہت خاص چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے۔ تو لیکن اگر ہم چل پھر رہے ہیں، ہم صفائی کر رہے ہیں اور ہمارا وضو نہیں ہے تو ہم بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، آپ کے سوال پڑھ لیتی ہوں۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہے نا ہم دل کی بیماریوں پہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں جانیں گے کہ ہمارے دل کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ مزید اپنے ساتھیوں کو بھی ضرور جوائن کروایا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو۔ تو آج کی کلاس ہماری اتنی ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔